صاحب جو آج کہتے ہیں جناب ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، جب یہ پرائم منسٹر تھے ان کا بیان ہے اور یہ کشمیر کیا دکھائی گئی سڑک مری کے موجود ہے کشمیری کیا دوڑے سن زرداری صاحب علیہ جناب پریزے انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر کو 20 سال کی فریز کر کس کی بات کریں آپ کون ہے آپ کشمیری کی جناب ساتھ کھڑا ہونے والا یہ رسمی باتیں ہیں ان کے اپنے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں میں آخر کہتا ہوں سب وہ دوست میرے جہاں دیدہ ہیں جو معاملہ فہم ہیں ان سے یہ کہتا ہوں جناب کہ جس قوم نے پاکستان قائد اعظم کا پاکستان آدھا جو ہے وہ سپرد کر دیا جناب ادا کر دیا وہ کشمیر آپ کو نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کشمیر کی تکمیل تب ہوگی جب کشمیر ملے گا ساری پاکستان کی تکمیل تب ہوگی جب کشمیر ملے گا قائد اعظم کے پاکستان کو وہ تھا جس میں بنگال شامل تھا جس میں بلوچستان شامل تھا جس میں سرحد شامل تھا اور پنجاب شامل تھا یہ کشمیر میں زیادہ اس میں شامل تھا ہی نہیں یہ تو ہماری طرف سے ہم نے کہا یہاں لا کے پاکستان چاہتے ہیں تو اس لیے میری بات جو ہے وہ یہ ہے ختم یہاں پر کرتے ہیں اگر آپ واقعی سنسیر ہیں اور میرپور کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اگر آج مسئلہ کشمیر جو ہے ڈیاسپورا کے پلیٹ فارم پر یا کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اگر ہے پراپیگنڈے کے طور پر کانفرنسوں کے طور پر تو اس میں دو علاقے کے لوگ جو ہیں ایک سری نگر کے لوگوں کی قربانی اور ایک میرپور کے لوگوں کی لگت جو ہمیں ٹھڑک ہے جو عشق ہے لگن ہے اس کو آپ اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں لیکن میں چونکہ میرپوری ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر بڑی جلن ہے یہ کشمیر سارا آزاد ہونا چاہیے لیکن ہمارا طریقہ کار غلط ہے اس لیے ہم اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں یہ فوٹو میرا چھوڑیں آپ اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہے اور آج کسی نے وہاں پر یہ کہا غالباً کسی کا میں تقریر سن رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ کانفرنسوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا چلے کانفرنسیں تو ہونی چاہیے تبادلہ خیالات ہونا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن عملی طور پر آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنے کا راستہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ فاروق ادریس صاحب سے کہیں میں نے اسے کہا ہے ویسے یہی بات آپ سے کہیں نا مہربانی کریں آپ جائیں سیکورٹی کونسل میں اور میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو اگر یہ جناب سردار مسعود جو ہے یہ ڈپلومیٹ ہے اس کو فوجیوں نے بنوایا اس لیے کہ شادی کام کرے گا لیکن یہ تقریریں حالی کرتا ہے دعوتیں کھاتا ہے تقریریں کرتا ہے ٹائیاں بدلتا ہے بات کچھ نہیں کرتا بالکل صحیح بات میں نے اس کے منہ بھر کی بات کہی ہے جب میں گیا وہاں سیکورٹی کونسل میں وفد لے کر میں نے لارڈ ایورڈ کا نام لیا ہے اس وقت یہ وہاں پر ایک جونیئر ملازم تھا کلرک تھا وہاں کا اور اس سٹاف میں موجود تھا یہ پہلی دفعہ مجھے وہاں سیکورٹی کونسل میں ملا آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے اور اس نے کہا جی میں راولہ کوٹ کا ہوں اور میں نے آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا فرمائیں اس دن گلگت کے اوپر وہاں ڈیبیٹ ہو رہا تھا کمیٹی نمبر 3 میں تو کہنے لگا مجھے منیر اکرم صاحب نے بھیجا ہے کہ ملک صاحب کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور یہ 3 پوائنٹ ہیں جس میں بڑی الجھن ہے انڈیا اس کے اوپر جناب بڑا زور لگا رہا ہے تو ہماری رہنمائی کرے کیونکہ میں نے گلگت کا فیصلہ کیا ہوا تھا بحث اسی کے اوپر ہو رہی تھی تو جناب پھر میں نے ان کو بتایا جو بتا سکتا تھا یہ پوچھ سکتے ہیں آپ اب یہ آدمی جو ہے اسے پتا ہے یونو کیا ہے اسے پتا ہے وہاں کون جا سکتا ہے لیکن یہ خط نہیں لکھ سکتے ہیں ان کو ڈرتے ہیں نوکری سے دی جائے ایک خط لکھیں سیکرٹری جنرل کو اب میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں یو این جو ہے ریزولوشن جو ہے اس میں رائے شماری کس نے کروانی ہے پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر نے اس کی تقرری کس نے کرنی ہے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے ابھی 4 دن پہلے اس نے کہا جناب گوتریس نے کہ مسئلہ کشمیر پر ہماری خدمات حاضر ہیں یہ ہمارا فارن منسٹر بڑھ کے مارتا ہے یہاں پر بھی وہ آیا میں نے اخبار میں ان کے ذریعے بیان بھی دیا کہ سیکرٹری جنرل سے کہیں جی پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے رائے شماری تبھی ہوگی نا لیکن یہ کہتے نہیں اس کو اب اندازہ کریں ہم اگر ان کو کہیں کہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں پھر الزام ہم پر آ جائے گا کیونکہ وہ حکومت میں ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے اب یہ کمزوری کہاں ہے
آپ خود فیصلہ کر لیں، میں ساری باتیں کھول کر نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف آپ کو فاروق حیدر کی بات بتا دی ہے کہ اگر کہیں آپ کو ملا تو اس سے پوچھنا ضرور کہ جناب یہ ملک مجید یہ بات کہتا ہے کہ 5 اگست سے 3 دن پہلے آپ کو بلا کر اسلام آباد میں کیا بتایا گیا. جب ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، یہ جناب غزنوی، یہ حطف، یہ ایٹم بم، ابھی تو آپ فرماتے ہیں جناب کہ ہم کیا کریں، ہم بچپن میں سنتے تھے جب پاکستان مضبوط ہوگا کشمیر آزاد، پاکستان مضبوط ہوگا کشمیر آزاد. پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، دنیا کی 7ویں قوت، آبادی سے زیادہ 5واں بڑا ملک. کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، کیسے کرائیں کشمیر کو آزاد؟ ہم تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تو کچھ کرنے دیں، ہمیں بات کرنے دیں. میں نے آپ کے وہاں لندن میں کانفرنس تھی، ایوب ٹھوکر صاحب مرحوم ڈاکٹر ایوب جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے پروفیسر خورشید صاحب کی زیر قیادت بڑی کانفرنس تھی. اس میں انڈیا کا ہوم منسٹر بھی آیا ہوا، پاکستان کا ہائی کمشنر بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوا. میں نے وہاں انڈیا کو چیلنج کیا، میرے اپنے دھارے تھے اس کانفرنس میں کہ ہندوستان ہیز نو کیس ان کشمیر، کشمیر ہمارا ہے. تو جب بریک ہوئی وہاں چائے کے لیے تو جناب ہندوستان کا منسٹر میرے پاس آیا، اس نے کہا جسٹس ملک میں تم سے بات ادب کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نو، سب کے سامنے بات. اگر الگ بات کریں گے لوگ کہیں گے ملک مجید پتہ کیا کر گئے، سودے بازی کر رہا ہے، کیونکہ ہماری قوم بڑی شکی مزاج ہے. سب کے سامنے میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، اگر مجھے پاکستان سیکیورٹی کونسل نے بھیجے ایز اے کشمیری، ناٹ ایز اے پاکستان کا نمائندہ، کشمیر کی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے، تو میں دیکھوں گا ہندوستان ہمارا کیس کیسے جناب جیت کر جاتا ہے. ہم نے نہ معاہدہ کیا ہے ہندوستان کے ساتھ، ہم نہ ہمارے شملہ میں پارٹی ہیں، نہ سندھ طاس میں پارٹی ہیں، نہ تاشقند میں پارٹی ہیں، ہم تو پابند نہیں ہیں ان کے. پاکستان پھنسا ہوا ہے اس کے اندر. تو آخر میں پریس کے لیے بڑا ضروری ہے، کشمیر کے اندر تباہی کا باعث افواج ہیں. ان تمام افواج کا جب تک انخلا نہیں ہوتا ہے، کشمیر کے لوگوں کی جناب قتل و غارت ختم نہیں ہو سکتی، کشمیر کے لوگوں کے دکھ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہاں ظلم ختم نہیں ہو سکتا ہے. لہذا سب سے پہلی بات جو میری ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ ہمیں ایک مطالبہ کرنا چاہیے کہ تمام افواج کا وہاں سے انخلا ہونا ہے. جب تک فوجیں وہاں سے نہیں نکلتی ہیں، اور یہ فوجیں کنڈیشنل ہیں، وہاں پر ہندوستان نے لکھ کر دیا ہوا ہے، پاکستان نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جناب جب وہاں پر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا، ہم نے ساری فوجیں وہاں سے نکال دی ہیں. تعدادیں ساری موجود ہیں، انہیں پڑھ لیں آپ کہ دونوں ملکوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ فوجیں نکال دی ہیں. آج جموں کشمیر کے عوام کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام فوجیں وہاں سے نکل جائیں. جب فوج نکل جائے گی، اور یہ ایسا مطالبہ ہے جس پر ہندوستان کے بس ہو جائے، اور میں پاکستان کی بات سامنے کرتا ہوں کہ پاکستان نے وہاں لکھ کر یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے اپنی ساری فوج نکال لے. چلے فوج نہ نکالے، بھائی کم از کم بیان تو دو رہی ہے کہ ہم اپنی فوج نکالنے کے لیے تیار ہیں، ہندوستان بھی اپنی فوج نکالے. اگر پاکستان یہ بیان دے دے خالی، ہندوستان کو افراد بھی پہنچے ہو جائے گی. ابھی جو آپ کہتے ہیں جناب کہ جی اتنے لاکھوں فوج وہاں پر آ گئی ہے، اب وہاں فوج کو آبادی کو وہاں پر کر رہے ہیں، وہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو ہندوستان کو شاہ ملی ہوئی ہے. اور باتیں مزید نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. میں رائے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی پہلی کانفرنس میں شامل ہوا تھا، ڈرتے ہوئے آج پھر آ گیا ہوں، حالی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تاکہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے کہ دیکھو جی لیڈر باتیں کرتے ہیں، ہم کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، تو اس کے باوجود ہماری کانفرنس میں نہیں آتے ہیں. تو ہم حاضر ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوجوان لوگ ہیں، محنت کریں لیکن صحیح راستے پر چلیں. نماز اپنے وقت پر پڑھیں، دوپہر کے وقت نماز نہیں ہوتی ہے. وقت یہ ہے، وقت تقاضا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کی بات کریں. میں تو یہ پاکستان والوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آزادی کی بات کریں گے جب آزاد ہو جائیں گے. میں میرپور کا ہوں، مجھے جج گورنمنٹ پاکستان نے بنایا ہے،
خان صاحب کو پتا ہے مجھے چیف جسٹس گورنمنٹ پاکستان نے بنایا, ہماری گورنمنٹ نے نہیں بنایا مجھے, ان نے آرڈر جاری کیے ہیں, لیکن بڑا جھگڑا ہوا میری تقریر کے اوپر. تو آپ کو پتا نہیں ساری بات, بڑے جھگڑے ہوئے. ہمارے صدر نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا, چیف ایگزیکٹو کا میں استعفیٰ دے دوں گا. انہوں نے کہا دے دو استعفیٰ, لیکن ہم نے مطلب مجھے کو جج بنانا ہے, چیف جسٹس بنانا ہے. مجھ پر بڑے ان کے احسانات ہیں, لیکن اس کے باوجود میں بات کشمیر کی آزادی کی کرتا ہوں. اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. کشمیر آزاد ہوگا, پاکستان سیراب ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا, سارا پانی کشمیر کا پاکستان میں آئے گا, جتنی بجلی وہاں پیدا ہوگی پاکستان استعمال کرے گا, جتنا وہاں ٹورزم ہوگا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. کیونکہ ہر ہوائی جہاز جو ہے پہلے کراچی اترے گا, اسلام آباد اترے گا, پھر اس بات میں ہو جائے گا یا سری نگر جائے گا. تو یہ ساری باتیں اصل میں پاکستان وابستہ ہے, لیکن پاکستان کے لیڈر جو ہیں ان کو پاکستان کا احساس نہیں ہے. جس نے بنایا تھا اس نے اپنی زندگی قربان کر, جن کو ملا ہے وہ آج جناب نعرے کسی کو گاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت دل افروز باتیں آپ نے سنی, ساری کہانی سنی. ایک بات جو آپ کے ذہنوں میں اٹک جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ کشمیر کا حل کشمیریوں کے پاس ہے, دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے. اتحاد پیدا کیجئے, اتفاق پیدا کیجئے, اسی میں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں جناب صدر کشمیر چیپٹر شبیر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ